اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پیگاسس ہر انڈیویجول کے پیچھے کام کرے گا. یقینی طور پر ایسے لوگ جو ہاں جو بہت بڑے شخصیتیں ہیں قانونی اعتبار سے جن کا بہت بڑا مقام ہے، یا دنیاوی اعتبار سے جو بہت بڑے بزنس آئیکنز سمجھے جاتے ہیں، یا بہت پولیٹیکلی ان کا کوئی بہت بڑا مرتبہ ہے، یا بزنس کی فیلڈ میں وہ، یا پھر قانون میں وہ بڑی پوزیشنز پر جو لوگ ہوں گے، ان کے لیے یہ سارے کے سارے مسائل ہیں. عوام ہر بندے کے تو فون میں کوئی کوشش بھی نہیں کرے گا کہ پیگاسس کے ذریعے اس کے فون کو ہیک کیا جائے. تو یہ جنرل خواتین کے لیے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی خوف کی بات ہے. یہ ان کے لیے ہے جو واقعی بہت بڑی پوزیشنز پر ہیں. مگر مسلمان کوئی بھی ہو، ان حالات میں اس کو اتنی بات تو ضرور سمجھنی ہے کہ یہ کبھی بھی کچھ بھی میرے ساتھ ہو سکتا ہے. تو مجھے اللہ اور اس کے رسول کا خوف سب سے پہلے کھانا چاہیے، اور پھر یہ دنیاوی جو ذلتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو مجھے اپنی خلوت پاک کرنی چاہیے. خلوت کو پاک کرنا اور پرائیویسی کو نیٹ کلین کرنا یہ اسلام کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے. اور میں ایک حکایت ضرور عرض کرنا چاہوں گا جس سے یہ بات اور کلیئر ہوگی، اور پیگاسس کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کے حوالے سے بھی انسان کا ذہن بنے گا. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، بہت مشہور معروف روایت ہے کہ 3 دوست جا رہے ہیں. بنی اسرائیل کا یہ واقعہ حضور نے بیان فرمایا اپنی مجلس میں. 3 لوگ مل کر سفر میں تھے، بارش بہت تیزی کے ساتھ شروع ہو گئی تو وہ لوگ ایک غار کے اندر داخل ہو گئے. غار کے اندر وہ جو ہی داخل ہو گئے، ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم اطمینان سے بیٹھیں گے، جب بارش ختم ہو جائے گی تو ہم باہر نکل کر پھر اپنا رستہ لیں گے. مگر دیکھتے ہی دیکھتے ایک چٹان ڈھلتی ہوئی آئی اور غار کے سرے پر آ کر غار کے دروازے کو اس چٹان نے بند کر دیا. وہ چٹان بہت بڑی تھی، 3 لوگ اندر تھے اور ان لوگوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی، مگر وہ تینوں کے تینوں چٹان کو ہلانے میں ناکام رہے. ان لوگوں نے بہت کوشش کی، وہ تینوں کے تینوں ناکام ہو گئے. تو تینوں میں سے پہلے شخص نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی اور اپنے ایک عمل کو اس نے وسیلہ بنایا. یہ آپ کو ملتا ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. وہ عمل کو اس نے کیا وسیلہ بنایا؟ اس نے کہا، میں ایک مرتبہ میرا طریقہ پروردگار یہ تھا کہ میں روزانہ شام میں آتا تھا، اپنے ماں باپ کو پہلے دودھ پیش کرتا تھا. وہ چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا. ماں باپ کو پہلے دودھ پیش کرتا تھا، پھر اپنے بچوں کو میں دودھ دیا کرتا تھا پینے کے لیے. ایک دن رات میں مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی تو میرے ماں باپ نے دودھ نہیں پیا، تو میں اس وقت تک میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا جب تک کہ ماں باپ اٹھ کر دودھ نہ پی لیں. اے اللہ، اگر یہ کام اپنے ماں باپ کی خدمت جو میں نے کی ہے اگر تیری رضا کی خاطر کی ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے. تو تھوڑا سا اس میں راستہ بن گیا، ہوا آنے جانے لگی اور ان لوگوں کو اطمینان کا سانس نصیب ہوا. دوسرا جو اسی پیگاسس سے ریلیٹڈ یا تنہائی اور پرائیویسی کو پاک کرنے کے حوالے سے ہے، دوسرے شخص آگے بڑھے. انہوں نے کہا، اے پروردگار، میری سگی چچیری بہن تھی، میں ان سے بڑی محبت کرتا تھا، بہت پسند کرتا تھا. میں نے رشتہ بھی بھیجا تھا، مگر میری آمدنی کم ہونے کی وجہ سے میرے چچا نے رشتے کو ریجیکٹ کر دیا اور اس لڑکی کی کہیں اور شادی ہو گئی. اللہ نے اس کو اولاد سے نواز دیا. پھر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان دنوں میں بہت امیر آدمی بن چکا تھا. میری سگی چچیری بہن وہ میرے پاس آئی اور آ کر اس نے مدد کا مجھ سے مطالبہ کیا. میں نے کہا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتا ہوں. وہ عورت کیریکٹر والی عورت تھی، اس نے انکار کر دیا، چلی گئی. مگر بچوں کی بھوک، بچوں کی پیاس، بچوں کا رونا اس سے برداشت نہیں ہوا، پھر آئی گناہ کرنے کی نیت کے ساتھ. اور وہ کہتے ہیں کہ میں اور وہ تھے، وہ کانپ رہی تھی وہ خاتون. میں نے اس سے پوچھا، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا، یہ خوف کسی انسان کا نہیں ہے، یہ خوف میرے خدا کا ہے. اس نے کہا، دروازے تو بند ہیں. تو اس عورت نے کہا، دروازے تو بند ہیں مگر میرا اللہ دروازوں کے اندر بھی دیکھا کرتا ہے. یہ اس کے جملے نے بہت اثر انداز ہوئے اس مرد پر، اور اس نے کہا، یہ رقم جتنی ہے یہ بھی تم لے جاؤ. جب تم مجبور ہو کر اللہ سے ڈرتی ہو تو مختار ہو کر مجھے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو پھر انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے رستہ بنایا. واقعہ میں پورے کا پورا نہیں عرض کرنا چاہتا، بس خلاصہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کے ذریعے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا کہ تنہائیوں کو پاک کرنے کی کوشش کرو. چونکہ جو بندہ اپنی تنہائی کو پاک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی کرم فرماتا ہے اور اس کی دعائیں، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں. وہ جس کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے اس بندے کی جو اپنی پرائیویسی کو اور پرائیویٹ لائف کو نیٹ کلین بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو پیگاسس کا جتنا معاملہ ہے اس حوالے سے بھی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عوام پر تو اس کا اثر ہونے والا ہے نہیں. اس کا اثر سوسائٹی کے خواص پر ہوگا، سیلیبریٹیز پر ہوگا، نامور شخصیات پر ہوگا. تو ایک تو ان کو زیادہ، دوسرا یہ ہے کہ اپنی پرائیویسی کو اگر ہم نیٹ کلین بنانے کی کوشش کریں
تو پھر یہ معاملہ بہت بڑا نقصان تو نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے دولت کا جانا، ایک ہوتا ہے عزت کا جانا. دولت کا جانا یہ کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے. دولت آنی جانی ہے، آتی جاتی رہتی ہے، پیگسس کے ذریعے اگر جاتی ہے تو جائے. مگر اگر عزت جاتی ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کسی بھی انسان کا، کہ وہ اس کی عزتیں پامال ہوں.